बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम की हुकूमत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को रुसवा करके रख दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शहबाज शरीफ और हुकूमती वफद से मुलाकात के बगैर वतन वापस रवाना हुए। वो रहीम यार खान से इस्लामाबाद क्यों नहीं पहुंचे, इस हवाले से एक बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। हुकूमत इस वक्त मुसलसल इमरान खान के हामियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। रात गए लाल हवेली पर हुकूमत ने कब्जा किया है, सील किया गया है। अब शेख रशीद ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। पेशावर के अंदर आज एक बड़ा सान्या हुआ है जहां पर खारजी दहशत गर्दों ने एक मस्जिद पर हमला किया है। ये अफसोसनाक वाकया कैसे रूनुमा हुआ है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की जंग में बड़ा खुमियादा भुगता है। एक तरफ अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ 80,000 से जायद शहरियों, उसके अंदर सिविल भी हैं और उसके अंदर जो हमारे अफसरान हैं, नौजवान हैं, उसके अंदर तमाम महकमों के लोग शामिल हैं। और ये शहादतें पाकिस्तान ने दी हैं, लेकिन इसके बावजूद आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की इन खिदमात को तस्लीम नहीं किया, बल्कि अपने मफादात के तहत मजीद डू मोर का वो मुतालबा करते हैं। और ये अजीब किस्म की जहनीत है जो नाम इस्लाम का लेते हैं। वो मुख्तलिफ दहशत गर्द गिरोह है जो मस्जिदों के अंदर, बाजारों के अंदर आम मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। और आज पेशावर के अंदर पुलिस लाइन मस्जिद के अंदर जोर के टाइम पर ये जमात हो रही थी और इमाम साहब इमामत फरमा रहे थे। आप अंदाजा करें ये किस तरह का दरिंदगी पर मबनी एक माइंड सेट है, और जो अपने आप को टाइटल इस्लाम का देता है, लेकिन यकीनी तौर पर ये इंतहाई किसी खबीसुल फितरत किस्म के ये लोग हैं और इस तरह ब्रेन वॉशिंग करते हैं। और अब वहां पर जो जराए दावा कर रहे हैं, अब तक की चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, हतमी तौर पर अभी जो है वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बताया गया है कि पहली सफ के अंदर वो शख्स नमाजी बनकर आकर खड़ा हुआ और धमाके के साथ अपने आप को उड़ाया। और फिर मस्जिद जिस तरह मुनहदम हुई है, जिस तरह के विजुअल्स हैं, और जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है अभी जो टीवी पर, मीडिया पर आपको बताया जा रहा है। लेकिन शहादतों का सिलसिला जो है वो भी यकीनन जो है वो आप देखेंगे एक बड़ी तादाद है। अल्लाह ताला महफूज रखे पाकिस्तान को। और आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना है कि एक मरतबा दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा हुआ, केपीके के अंदर दहशत गर्दों की एंट्री हुई, बताया गया शोर बावेला करती रही जो हुकूमत के लोग हैं वहां पर कि जनाब यहां दहशत गर्द आ रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठा हुआ मुल्क का ये वजीर दाखिला जो अभी लंदन में गया हुआ है हदायत लेने के लिए और अब वापस आया है, और उसने कहा ये झूठ बोल रहे हैं। अब वो उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो उस वक्त कह रहे थे कि ये कोई ऐसे दहशत गर्द नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो महफूज रखे। बहरहाल ये सियासी मामला नहीं है, बल्कि ये कौमी सलामती का मामला है और पूरी कौम को दहशत गर्दों के खिलाफ एक होने की जरूरत है। दूसरी तरफ आप देखिए कि रात गए लाल हवेली जो है उस पर हुकूमत ने उसको सील कर दिया। यानी सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई नहीं है, हुकूमत का डॉलर जो है वो बेकाबू है, वो भी मसला नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान का आम आदमी पिस गया है, बजाय इसके कि तवज्जो उधर हो, मीडिया यही भी दिखाता रहे कि यहां पर जो है वो शेख रशीद को पकड़ लिया गया है, दूसरी तरफ फवाद चौधरी को पकड़ लिया गया। और वैसे भी हमारी जो कौमी मजाज है, हम जुल्म के खिलाफ कम ही खड़े होते हैं। यानी बड़े लोग खड़े हुए हैं इमरान खान के साथ, लेकिन जो तादाद चाहिए, बजाय इसके कि पीटीआई आपको काल दे, लोग जब तक खुद पुरअमन जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ सामने नहीं आते, जिस तरह के ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त तक उनको भी पता है कि ये कौम नहीं उठेगी, ये एहतजाज नहीं करेगी, ये खुद नहीं निकलेगी। तो वो भी स्टेमिना देखते हैं कि कहां तक जो है वो मामलात जाते हैं। अब आप देखिए कि लाल हवेली जो है वो कहा गया जी ये चूंकि वक्फ मतरूका अमलाक जो है उसकी जमीन है, तो लिहाजा इस पर हमने कब्जा करके बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। तो शेख रशीद साहब जो है उन्होंने भी बताया है कि जनाब ये मेरी जगह है और इसका मामला अभी चूंकि लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर ज़ेर समात है, तो आप फैसला हो लेने देते और उसके बाद जो है वो आप जो मर्जी है करते, लेकिन वो फैसला नहीं होने दिया गया। और अब जो है वो यानी इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो शेख रशीद की ये लाल हवेली है। मैं ये अर्ज कर रहा था
اور درمیان میں جو ہے وہ انٹرپٹ ہوا. لیکن یہاں پر شیخ رشید صاحب جو ہے وہ دوبارہ راولپنڈی بینچ کے اندر پہنچے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, اور وہاں انہوں نے جو درخواست دائر کیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے یہ سماعت جسٹس مرزا وقاص رؤف یہ سماعت کریں گے. شیخ رشید کی جانب سے وکیل سردار عبدالرزاق اور سردار شہاب یہ پیروی کریں گے, اور یہاں جو درخواست دائر کی گئی ہے شیخ رشید کی طرف سے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک تو اپیل اب بھی عدالت کے اندر زیر سماعت ہے. سیاسی دباؤ پر متروکہ وقف املاک کی جانب سے لال حویلی سیل کی گئی ہے. لال حویلی کو سیل کرنے کا مقصد سیاسی انتقام ہے. آگے انہوں نے کہا کہ متروکہ وقف املاک کی جانب سے سیاسی بنیادوں پر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہے. لال حویلی میری ملکیت ہے. لال حویلی کی ملکیت سیلز ڈیڈ کے ذریعے سب رجسٹرار راولپنڈی کے اندر رجسٹرڈ ہے. استدعا ہے کہ لال حویلی کا جو سیل ہے کرنے کا جو عمل ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور رہائشیوں کو زبردستی بے دخل کرنے سے روکا جائے. لیکن یہاں پر تو شیخ رشید نے درخواست دی ہے اور لاہور ہائی کورٹ ظاہر ہے اب راولپنڈی بینچ کتنا ٹائم لیتا ہے, لیکن جو انہوں نے گفتگو کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس لال حویلی کے اندر جو ہے وہ میری ایک تاریخ ہے اور ساری باتیں ٹھیک ہے, وہ قانونی معاملہ جو بھی ہے وہ چلتا رہے, لیکن یہ ساری چیزیں اب کیوں یاد آئی ہیں. اور اب ایسے لگتا ہے کہ یہ موجودہ جو پنجاب کی حکومت ہے جو ظاہر ہے نگران حکومت کہنے کے تو ہے, لیکن ان کا ابھی بھی جو آپریشن ہے وہ وہی سے ہینڈل ہو رہا ہے. اب یہاں جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کا جو فرنٹ مین ہے شیخ رشید نے بتایا کہ وہ یہ سارا آصف نامی شخص کر رہا ہے اور میری 16 وزارتوں کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, میرے خلاف کوئی کرپشن نہیں ملی, تو اب اس طرح کے ہتھکنڈے سوال کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان اسد عمر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ظلم کے خلاف بولے ہیں, لیکن میں اب لال حویلی کے باہر بستر لگاؤں گا چونکہ رات کو یہ مجھے بھی گرفتار کرنا چاہتے تھے, میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تاکہ گرفتاری نہ ہو, اور آج اسی وجہ سے وہ عدالت کے اندر پہنچے ہیں. ان کے جو بھتیجے ہیں راشد وہ پہنچے ہیں, تو اب وہاں پر وہ کہتے ہیں لال حویلی کے باہر بستر لگاؤں گا, وہیں پر ہم سوئیں گے اور یہ لال حویلی نہیں دیں گے کسی بھی صورت کے اندر, میری لاش سے گزرنا پڑے گا. بہرحال یہ دیکھتے ہیں اس معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے. لیکن اب آپ حیران کن خبر دیکھیے اور اس کا تعلق ہے ہمارے یو اے ای کے برادر ملک کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ یہاں پر شکار کھیلنے کے لیے آتے ہیں. رحیم یار خان کے اندر بھی آپ کو علم ہے شیخ زید ہاسپٹل بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہاں پر آرام گاہیں ہیں, وہاں وہ آتے ہیں شکار کھیلتے ہیں اور وہاں سے بڑی خبریں بھی آتی ہیں. لیکن بہرحال دوست ملک ہے, ہم تو چونکہ بیکاری ہیں, ہم نے سعودی عرب یو اے ای سب سے بھیک مانگنی ہے, لہذا وہ جو چاہیں وہ کریں. تو یہاں جب وہ آئے تو ان کا استقبال شہباز شریف نے کیا, لیکن حکومت کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہونی تھی, وہ ملاقاتیں نہیں ہوئی اور بغیر وہ اسلام آباد آئے وہی سے وہ چلے گئے ہیں جی یو اے ای کے اندر. یہ کل اوقات ہے اس حکومت کی, اور یہ اب بہانہ بنایا گیا ہے. یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ چونکہ اس کو موسم کی خرابی ہے لہذا یہ ہے. اسلام آباد کے اندر ہمارے یو اے ای کے پریزیڈنٹ نے آنا ہے, پورے اسلام آباد کے اندر چھٹی کر دی گئی ہے. فواد چودھری کو عدالت کے اندر پیش کیا جانا تھا اور وہ یعنی 11 بجے 11:30 بجے, لیکن کہا گیا چونکہ تمام راستے جو ہے وہ اس وقت روکے گئے ہیں, یو اے ای کے پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں اس لیے ہم پیش نہیں کر سکتے. یعنی پھر یو اے ای کے پریزیڈنٹ صاحب جو محمد بن زید ال نہیان جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں. تو یہ تھوڑی دلچسپ خبر ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ آپ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا کہ یہ صرف معاملہ موسم کی خرابی کا ہے. تو اگر موسم کی خرابی جو ہے وہ تو 2 گھنٹے ڈیلے بھی کیا جا سکتا تھا, پھر 4 تقریباً دن وہ یہاں پر انہوں نے قیام کیا ہے, شاید اس سے بھی زیادہ. تو اب وہ اس دوران ملاقات نہیں ہو سکتی تھی, اس دوران کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی تھی. تو ایک آپ نے یہاں اس سطح پر پاکستان کو پہنچایا ہے کہ آپ یہ عزت ہے. آپ دیکھیے کوئی دنیا کا جو ملک ہے جب یہ تماشا دیکھے گا کہ ایک ملک کے اندر آ کر شکار تو کھیل گیا ہے ہمارے یو اے ای کے پریزیڈنٹ صاحب, لیکن اسلام آباد جو کیپٹل ہے وہاں پر آ کر نور بیس جو ایئر بیس ہے وہاں پر وزیر اعظم پاکستان وہ بتایا گیا کہ انتظار کرتے رہے, لیکن وہ تشریف نہیں لا سکے. اب موسم کی خرابی ہوتی ہے, یقینی طور پر یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں, لیکن 2-3 گھنٹے انتظار کیا جا سکتا تھا اگر وہ ان حکمرانوں کو عام سمجھتے. پاکستان کی اگر اس سے زیادہ شکار کھیلنے کے علاوہ ان کے اندر کوئی اہمیت ہوتی تو 2-4 گھنٹے اور سٹے کو بڑھایا جا سکتا تھا,
وہ ایک ملک کے اندر موجود تھے. اور جیو نیوز یہ خبر لگا رہا ہے کہ پاکستان پہنچنا تھا اور یہ دورہ ملتوی ہو گیا. کیسے غلط بیانی جو آپ نیوز ڈیسک پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے اندر موجود تھے, موجود ہونے کے باوجود رحیم یار خان سے وہ اسلام آباد نہیں آئے اور وہاں سے وہ واپس امارات چلے گئے. یہ لیول ہے اس وقت ہمارے پاکستان کا. یعنی ایک طرف ریزرو نہیں ہے, یو اے ای سے بھیک مانگنی ہے, سعودی عرب سے مانگنی ہے, امریکہ سے, آئی ایم ایف سے, اور ان حالات کے اندر اپنے اربوں روپے کے کیسز معاف کروا لیے گئے. اپنے اللے تللے ہیں, موج مستی ہے, اور اس کے اندر اتنی وزارتیں ہیں, پیٹرول بھی مفت ہے. بہت سارے ہمارے جو آفیشلز ہیں ان کے لیے ٹی اے ڈی اے بھی ہے, سہولیات بھی ہیں. اور پھر جو ہماری کمپنی ہے وہ اسی کو مسلط کرنے پر لگی ہوئی ہے. اور یہی ٹولہ جو ہے آپ دیکھیے, ڈالر, مہنگائی, عام آدمی اور بین الاقوامی یہ تعلقات ہیں. یعنی اس ملک کا وزیر خارجہ جو انٹرنشپ پر قومی خزانے پر پوری دنیا میں عیاشی کر رہا ہے, اور اس کے جو اخراجات ہیں ہوٹلوں کے, اس کے عملے کے, وہ بھاگا ہوا ہے. اور یہ آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے آئے ہیں تو دنیا سے تعلقات بڑے ہو گئے. یہ تعلقات ہے کہ ایک ملک کا جو صدر ہے وہ یہاں رہتا ہے, لیکن وہ کیپٹل اسلام آباد میں آ کر آفیشیل جو ملاقات ہے وہ اس نے نہیں کی. آپ کے ملک میں شکار کھیل کر وہ واپس چلے گئے ہیں, وہ قابل احترام ہے. لیکن یہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے. اگر تھوڑا بہت بھی اس کو سمجھا جائے تو بہرحال دیکھتے ہیں اتنی تاریخی بے عزتیاں ابھی کتنی پاکستانیوں کو جھیلنی پڑیں گی. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.